آ گیا وہ لمحہ رائزنگ پاکستان میں جس کا آپ سب کو انتظار تھا کہ عبد الصمد آ گئے ہیں اور جال بچھایا ہے ٹریپ کرنے کے لیے فاطمہ اور توثیق کو. لیٹس سی آج کے ایکسرسائزز میں ہم کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. بستی پروگرام ہونے لگا ہم دونوں. جیسے وہ پیپر سے پہلے یا رزلٹ سے پہلے لٹرلی آپ کے پیٹ میں بٹرفلائز ہوتی ہیں نا, مجھے ایسے لگ رہا ہے, ڈر لگ رہا ہے. گڈ مارننگ, السلام علیکم. جی السلام علیکم, گڈ مارننگ, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. اور بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج فاطمہ بھی ٹریپ میں آ چکی ہیں. ٹریپ میں آ چکی ہیں, خوشی ہو رہی ہے. عبد الصمد آپ لوگ زیادہ تر آپ میں سے ان کو جانتے ہیں, اکثر ہمارے پروگرام کی رونق بڑھاتے رہتے ہیں. ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں, ایک لائف کوچ ہیں, خاص طور پہ یوتھ اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ بہت سا کام کرتے ہیں اور زندگی کے جھمیلوں کو حل کرنے کا ایک بالکل ایک ڈفرینٹ زاویہ دیتے ہیں عام چھوٹی چھوٹی ایکسرسائزز کی صورت میں. تو آج کیا ارادہ ہے آپ کا؟ کچھ خطرناک لگ رہا ہے؟ نہیں, ڈونٹ وری, آج بالکل آپ ریلیکس رہیں, بیکاز خاص طور پہ میں دیکھتا ہوں آپ کا جو پہلے سیگمنٹ چل رہا تھا, معروش نے آپ کو آ کے کچھ آپ کے دماغ کے حوالے سے کچھ باتیں کی, کچھ آپ کے پازیٹیو ہارمونس کے اوپر, ہیپینس کے اوپر. تو اسی کی کنٹینیوٹی میں اس دماغ کے کچھ اور حصوں کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, اور دیکھنا یہ ہے کہ کتنا اسٹرانگ ایکٹیو اس وقت آپ موجود ہیں اس سیگمنٹ کے اندر. سو یہ بیسک ایک ٹیسٹ ہوگا اور یہ ٹیسٹ آپ کے وساطت سے جو آپ کے ناظرین ہیں ان تک بھی ہم پہنچا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. فارمیٹ یہ ہے کہ پہلے ہم ایک ایکسرسائز کریں گے جو کہ آپ دونوں کے لیے کمبائنڈ ہوگی, اور اس ایکسرسائز میں آپ کے سامنے ایک شیٹ, اس طرح سے کاغذ کی ایک شیٹ دکھاؤں گا, اس پہ ایک جیومیٹریکل شیپ بنی ہوگی, ایک شکل بنی ہوگی, اور آپ دونوں غور کریں گے اور وہ شکل 10 سیکنڈ کے لیے ڈسپلے پہ ہوگی. ٹھیک ہے, میں کاؤنٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, سو 10 سیکنڈ کے بعد وہ میں ہٹا دوں گا. آپ نے غور کرنا ہے کہ اس 10 سیکنڈ کے اندر اس میں کتنے ٹرائنگلز موجود ہیں. ٹرائنگلز اگر نہیں یاد آ رہا تو یہ ایک ٹرائنگل کی شیپ ہے. اس میں مجھے پتا ہے کہ بہت ساری چیزیں بھول جاتی ہیں. ہاں, ریکٹینگل, ٹرائنگل. سو ٹرائنگل یہ والی شیپ ہوتی ہے جس کے 3 تکون ہوتے ہیں. 3 کون ہیں. جی جی, میں پتہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کی بیسٹ فرینڈ ہوں. ہاں ہاں, چیٹنگ کرنی ہے. اوکے, سو آپ دونوں کا اپنا انڈیویجول سکور ہوگا. 10 سیکنڈ کے بعد آپ دونوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کتنی ٹرائنگل کاؤنٹ کی ہیں اور توثیق آپ نے کتنی ٹرائنگل. ٹھیک ہے جی, یہ اس کی بیس پہ ٹیم ورک نہیں ہے. نہ بالکل نہیں, آپ کا یہ انڈیویجول گیم ہے, آپ دونوں کا سکور الگ الگ ہوگا. اوکے اوکے, آلرائٹ جی, سانس لے لیں. 3 2 1 10 9 8 میں نے گن لی. 7 گن لی. اوکے چلیں. اچھا, لوگوں کو تو, ناظرین کو تو دکھا دینا. چلیں بالکل دکھا دیتے جی. میں یہ پہلے پارٹیسپینٹس ہیں میرے جنہوں نے 3 سیکنڈ کے اندر جی یہاں پہ بتا دیا کہ پتہ لگے دونوں غلط بتا رہے ہیں, اور پھر پتہ لگے شوخی ہونے کا کیا نتیجہ. جی جی جی, آئیے جناب. آپ بتائیے جی. 12 12. اللہ, بس مجھے یہی ڈر تھا. اچھا, آپ دونوں فیل ہو گئے اس کے اندر, اور 12 نہیں. جی, یہی تو ٹرک ہے, یہی تو چیلنج ہے اس کے اندر. آپ کیا یہ دیکھیں, یہ 1 2 3 4 ٹھیک ہو گیا, 1 2 3 4 8 ہو گئی, اور 9 10 11 12, اور یہ 12. اس کے بعد جو اصل میں چھپی ہوئی ٹرائنگل اس کے اندر موجود ہے نا, نظر آ گئی. نظر آئی. میں بتائیے. ایک فیل میں ہو گیا, فیل ہو گیا, لیکن پھر بھی ٹیچر نے آپ کو بتا دیا آپ کی غلطی کہاں پہ تھی. گونگلوں پہ سے مٹی جھاڑنے کے لیے. ایک یہ, یس, اور ایک یہ ہے جو ہم نے کاؤنٹ نہیں کی تھی. 2 اسی طرح اوپر اور نیچے, 3 اور یہ 4. جی بالکل صحیح. تو 16 ٹرائنگلز تھیں اس کے اندر, اور یہ ہوتا ہے جب جلدی. دیکھیں میں تو میری پہلی کلاس تھی نا, آپ تو پرانے فیل ہوتے آ رہے, میں پہلی دفعہ فیل ہوئی. لیکن اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جلدی کا کام شیطان. جلدی میں جب آپ پرچہ جمع کرا دیتے ہیں تو بعد میں اس کو چیک کرنا. میں آپ کو 10 سیکنڈ تھے, آپ لوگوں نے 3 سیکنڈ میں اس کو ختم کر دیا. سو اویل یور ٹائم. اچھا, کیا کانسیپٹ کیا ہے اس کے اندر, چیلنج کیا ہے اس کے اندر؟ ایک تو میں نے جو سیکھا وہ یہ کہ عبد الصمد کو آئندہ شو میں نہیں بلانا. بالکل ٹھیک ہے. ایک تو یہ لرننگ ہے, جلدی کا کام نہ کریں, آپ جلدی کا کام نہ کریں. دوسرا یہ کہ میں نے جو سیکھا وہ یہ کہ ایک دم پینک نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ امیج جو ہی میرے سامنے آیا ایک دم سے انسان گھر, او مائی گاڈ یہ پتہ نہیں اس میں کیسے کاؤنٹ کروں گا. تو میں نے پہلا سیکنڈ باقاعدہ تحمل سے اس کو آبزرو کیا, اس کو فیل کیا, ایک دم سے کاؤنٹنگ نہیں شروع کی. تو پہلا سیکنڈ میرا اس میں گزرا, اور باقی 2 سیکنڈز میں نے کاؤنٹ کیا. جی فاطمہ آپ بتائیے. میں نے تو بس دیکھا اور میں نے کاؤنٹ کیا. کاؤنٹنگ شروع ہو گئی, بالکل ٹھیک ہے. اس میں ایک اور لینز ہے اس تصویر کو دیکھنے کا جس پہ آج ہم فوکس کریں گے پورے سیگمنٹ میں. وہ ہے آپ کے دماغ کے بنیادی طور پہ کہا جاتا ہے 2 حصے ہوتے ہیں, جسے رائٹ برین اور لیفٹ برین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو رائٹ برین
عموماً وہ دماغ کا حصہ ہوتا ہے جو آپ کے کریٹیو فنکشنز پہ فوکس کرتا ہے, ایکسپریشنز پہ, ایموشنز پہ, امیجینیشنز پہ, ویژولز پہ, اور لیفٹ برین لاجکس پہ, نمبرز پہ, کیلکولیشنز پہ, انالیسس پہ. اب یہ پکچر آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے, یہ بنیادی طور پہ آپ کے ان دونوں برینز کے دونوں پارٹس کو اس نے ایکٹیویٹ کیا ہے. جب آپ نے تصویر کو دیکھا تو آپ کے رائٹ برین فوراً ایکٹیو ہو گیا کہ دیر از اے ویژول, اور جب آپ کو کہا گیا کہ کاؤنٹنگ کرنی ہے تو اسی تصویر میں آپ نے اپنے لیفٹ برین کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا. تو بنیادی طور پہ جب آپ بہت ہائی مینٹل سٹیٹ کے اندر ہوتے ہیں, آپ نے ایک بہت ہائی اینڈ اسپیچ دینا ہے, آپ کیمرہ کے سامنے پرفارمنس دے رہے ہیں, تو بنیادی طور پہ آپ کے دونوں جو دماغ کے حصے ہیں ان دونوں کو ایکٹیویٹ ہونا ہوتا ہے, جس کے نتیجے میں آپ کے ایموشنز بھی کنٹرول میں ہوتے ہیں, آپ کی کیلکولیشنز بھی آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں. سو یہ ایک بنیادی ایکسرسائز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت خاص طور پہ جو نوجوان چھٹیوں میں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, دماغ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کی پروسیسنگ سلو ہو جاتی ہے, تو اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ اس طرح کی ایکسرسائزز کے اندر اپنی تھنکنگ اور برین کیپیبلٹیز کو بڑھاتے رہیں. سو اسی کنٹینیوٹی کو لے کے چلتے ہیں, اسی سلسلے کو, اور آپ کے رائٹ اور لیفٹ برین کی جو فردر پروسیسنگ ہے اس کے لیے اگلا چیلنج توثیق آپ کے لیے ہے. آپ کو یہاں آنا ہوگا اس کے لیے, اور آپ یہاں پہ تشریف لیں تو میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ کرنا کیا ہے. یہ تو قربانی گزر چکی ہے ویسے, ذہن میں رکھیں, چھریاں وریاں تو نہیں آپ کے پاس؟ بہت سمپل, بہت آسان ہے اس دفعہ. جی تو اچھا, چونکہ آپ نے مجھے شو میں دوبارہ بلانا ہے اس لیے میں نے آپ کے لیے آسان سیگمنٹ رکھا ہے. ٹھیک ہے. اوکے, آپ کے سامنے یہ 3 سٹکس موجود ہیں, 3 ڈنڈیاں, اور آپ نے ان کو توڑنا نہیں ہے. رول یہ ہے توڑ نہیں سکتے کسی بھی فارم میں, اور چیلنج یہ ہے کہ آپ نے ان میں سے 6 ڈنڈیاں بنانی ہیں, 6 میں کنورٹ کرنا ہے ان کو توڑے بغیر. کیا 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 اس 3 کو 6 میں کنورٹ کرنا ہے, اور ٹائم سٹارٹ ہو چکا ہے. نہیں نہیں, ٹائم 10 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. ٹائم بہت ہے, لائیو شو ہے, کوئی بات نہیں. اگلا وہ جو ہمارا ریپیٹ کا ڈرامہ تھا اس کو ذرا آگے کرتے ہیں. 5 سیکنڈ گزر چکے ہیں اس میں سے. نہیں نہیں, 1 سیکنڈ, مجھے سوال ہی ویسے سمجھ نہیں آیا. آپ کے سامنے میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ 3 ڈنڈیاں ہیں, آپ نے ان کو توڑنا نہیں ہے. توڑنا نہیں ہے, توڑے بغیر ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. ہاتھ لگا سکتے ہیں, میں کروں توڑے بغیر. اچھا چلو, پہلے مجھے فیل تو ہونے دو, اور پھر اس کو 6 کر دینا ہے. 6 میں کنورٹ کرنا ہے اس کو. ادھر سے دیکھیں تو اب کیمرے کو یوں میں دکھا سکتا ہوں, یہ 5 ہے جی, اور یہ 6. میں نے اردو میں 6 لکھنا تھا. اچھا, اردو میں 6 لکھنا تھا. پلیز تم ذرا اردو میں 6 لکھ کے, وہ جو ایسے ایسے سٹک ہو گئی اور ایک کو ایسے لگا دیں گے, کر کے دکھا. وہ سٹک ذرا تھوڑی بڑی. نہیں, پہلے مجھے بتائیں میرا جواب درست. اچھا, یہ آپ نے کوشش بالکل صحیح کی, آپ کو آدھے نمبر ملیں گے. یہ 6 نہیں ہے, یہ 10 کا سائن ہے. 6 کا سائن یہ ہوتا ہے 5. اوہ یس, سوری 5. ہاں, یہ لیکن آپ نے سولوشن بالکل ٹھیک, سولوشن ٹھیک نکالا, بالکل صحیح سولوشن ہے. اس کا حل یہی ہے کہ آپ اس کو, میں ایک ذہین بچہ ہوں, آپ بڑے ہو کے میرے ساتھ رہ کے آپ کو کچھ سیکھنا شروع کر دیا. اچھا, لیکن وہ ہاں سوری, وہ یہ تو 10 کا ہوتا ہے, یہ 5 ہوتا ہے ایگزیکٹلی. سو آپ رومن میں اس کو کنورٹ کر لیں تو 6 بن گیا. ویری سمپل, آدھے نمبر. بالکل آدھے. ویری گڈ, ویری گڈ. اچھا, میں نے ادھر ہی بیٹھا ہے, میں واپس نہیں, اب نیکسٹ فاطمہ کے لیے ہم آئیں گے. سو اسکور کارڈ یہ بتا رہا ہے کہ پہلے سیگمنٹ میں دونوں کے 0 تھے, دوسرے میں توثیق نے آدھے نمبر لے 5 نمبر میرے ہیں, 5 نمبر. سو تیسرے سیگمنٹ پہ موو کرتے ہیں. اچھا, یہ اسی کنٹینیوٹی میں ایک آپ کے سامنے تصویر ہے, ویژول ہے, جو آپ کے رائٹ برین کو ایکٹیویٹ کرتا ہے, اور اسی میں سے آپ نے تھنکنگ کر کے کوئی پرابلم سالو کرنا ہے وچ از اباؤٹ یور لیفٹ برین. جی تیار ہیں؟ ہاں جی. اوکے, آپ کے لیے چیلنج یہ ہے کہ میں آپ کو یہاں پہ ایک اسٹیٹمنٹ دکھاؤں گا, ٹھیک ہے, اور یہ صرف 5 سیکنڈ کے لیے ڈسپلے ہوگی, اور اس میں آپ نے کوئی پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنا, جی سمجھ گئے؟ جی تیار ہیں؟ 5 4 3 یہ تو بہت آسان, 2 1. بہت ہی آسان. بالکل ٹھیک لکھا ہوا تھا. بالکل ٹھیک لکھا ہوا تھا. میں بتاؤں جی, توثیق لکھا ہوا ہے. نہیں, پہلے اس کو تھوڑا ٹائم نہیں, وہ بتا دیا انہوں نے. نہیں ہے نا, ہو گیا. ہاں جی, یہ ٹھیک لکھا ہوا ہے. دوبارہ ٹرائی کریں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ظاہر ہے اتنی گنتی تو آپ کو آتی ہے. کین یو فائنڈ دی مسٹیک ہیئر؟ کوئی مسٹیک نہیں ہے نا, وہ لکھا ہوا ہے مسٹیک نیچے. کین یو فائنڈ دی مسٹیک؟ اللہ میاں تھوڑی سی عقل دے دے. اچھا, اس میں بہت ساری مسٹیکس ہیں. ایک تو یہ مسٹیک یہ لکھا ہوا ہے, اور یہ دیکھیں یہ کیا ہے,
दी मिस्टेक, दी 2 दफा लिखा। हाँ हो। सो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ आपके दिमाग के साथ? बेसिकली अगेन हम जिन पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, हमारा फोकस उस नंबर पे चला गया और आपने बहुत फोकस करके यहाँ पे गलती ढूंढने को, आई एम श्योर आपने कम से कम 2 दफ़ा पढ़ा होगा, 2 दफ़ा पढ़ा होगा, क्योंकि इसको आपने इग्नोर कर दिया। सो ये पूरी शीट थी जिसमें से आपने गलती निकालनी है। अगेन ये वो एबिलिटी जिसमें अपने राइट एंड लेफ्ट के कॉम्बिनेशन को जब आप इस्तेमाल करती हैं, आप सिर्फ विजुअल्स पे नहीं जाएंगी, विजुअल्स देखी और उसी में से आपने एनालिसिस करना शुरू कर दिया। सो राइट एंड लेफ्ट दोनों को यकसर एक्टिवेट करना। अच्छा मेरे नंबर पहले बताएं कितने हो गए? हाँ, आप जीत 15। गए। अच्छा, जीत गए। इसके नंबर, वैसे तो उसूलन ये इनका चैलेंज था, तो लेकिन फातिमा आधे नंबर 5 5 आपके 10, चलें आधे इसके भी दे देते हैं आपको। वही तो कह रहा हूँ, 10 हो गए, 10 आपके हो गए जी। आप अनाउंस करें कि फातिमा के 0, क्योंकि इनके दिल को तस्कीन अनाउंस किया जाता, पूरा अनाउंस किया। बिल्कुल ठीक है। तो सो आज की इस गेम में तौसीक 10 नंबर्स के साथ और फातिमा 0 नंबर्स के साथ जो है ना, अव्वल आई है। फातिमा 0 के साथ अव्वल आई है। अच्छा, लेकिन इससे हमने सीखा क्या? मैं जिस तरह से देख रहा हूँ, फातिमा आप बैठी हुई हैं, फॉर एग्जांपल आपकी इस वक्त लेफ्ट लेग जो है ना राइट के ऊपर है, ठीक है जी। आप एक और काम करते हैं, आप जैसे हाथ बांधते हैं, आप हाथ बांधें तो ना नॉर्मल जैसे हाथ बांधते हैं, हाथ बांध लें। अगर गौर करें कि आपका कौन सा अंगूठा ऊपर है, राइट का? राइट का, बिल्कुल ठीक है। सो ये बहुत सारे टेस्ट हैं जो रिसर्च बेस्ड हैं, जो आपके राइट एंड लेफ्ट ब्रेन का इंडिकेशन देते हैं। इसका क्या मतलब है कि मैं बताता हूँ। सो बुनियादी तौर पे हम मुख्तलिफ सेटिंग्स में कभी राइट ब्रेन डोमिनेट कर रहा होता है, कभी लेफ्ट ब्रेन डोमिनेट कर रहा होता है। जनरली कहा जाता है, इसके ऊपर रिसर्च अभी बहुत मिक्स्ड है, कि ख़वातीन जनरली राइट ब्रेन ओरिएंटेड होती हैं, मर्द जनरली लेफ्ट ब्रेन। लेकिन ये ऐसा, इसमें बहुत सारी मतलब दोनों के पास दोनों ब्रेन मौजूद हैं और दोनों ही यूज़ कर रहे होते हैं। और ये उसका से भी ताल्लुक है कि कोई राइट हैंड से लिखता है, कोई लेफ्ट हैंड से। मैं लेफ्ट हैंड से लिखती हूँ। यस, आप लेफ्ट हैंड से लिखती हैं। आप जिस तरह से बैठी हैं, आपने लेग क्रॉस करके, आपकी अगर लेफ्ट लेग क्रॉस ऊपर है तो दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ राइट ब्रेन। सो योर राइट ब्रेन इज डोमिनेंट, विच इज मोर क्रिएटिव, एक्सप्रेसिव, इमोशनल, इमेजिनेटिव, फीलिंग्स ओरिएंटेड। बिल्कुल सही। सो ये एक डोमिनेट, जिसका मतलब ये है कि इस तरह के चैलेंजेस आपको मैं और भी दूंगा तो आप स्ट्रगल करेंगे उसके अंदर। फेल कर जाएंगी वो, ये फेल चाह रहे हैं। दूसरे लफ्जों में कहना ये आप कोशिश मत करें पास होने। लेकिन आपके पास और स्ट्रेंथ क्या है? आप क्रिएटिविटी होगी आपकी स्ट्रेंथ, कोई आर्ट वर्क करना होगा, इवन इस तरह के शोज़ के अंदर बैठ के बात करना। सो इसका फ़ायदा क्या है? मुझे जब ये पता चलना शुरू हो जाए कि मेरा डोमिनेंट ब्रेन जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो कौन सा है, तो फिर मैं उसी तरह की फील्ड में अपनी स्ट्रेंथ पे काम करूँगा। अब मिसाल के तौर पे आपने ये स्टूडियो डिज़ाइन करवाना है, इसमें आपने नेचर थीम स्टूडियो बनाना है, तो आप ये बताएं कि राइट ब्रेन इज़ मोर ऑफ क्रिएटिव पीपल, लेफ्ट ब्रेन इज़ मोर ऑफ एनालिटिकल पीपल। तो आप इस स्टूडियो की क्रिएटिव डिज़ाइन के लिए राइट ब्रेन, और इसी की बजटिंग भी होनी है, इसकी प्लानिंग भी होनी है, वो लेफ्ट ब्रेन। तो इसका मतलब हम जो सेट डिजाइनर हैं उन सबको बुला के पहले लाइन में हम कहेंगे कि आप जरा पहले बैठ के दिखाएं, जो ऐसे बैठेगा उनके ये सिलेक्ट हो गया। ये अगेन 100% ये ऑथेंटिक नहीं, रिसर्च जरूर की गई है। ऐसे क्या था? हाँ, ऐसे था, लेफ्ट वाला, लेफ्ट उलट है, क्योंकि वो आपके राइट मोटर स्किल्स को उनको कंट्रोल करता है। आपका लेफ्ट ब्रेन राइट को कंट्रोल करता है, राइट जो है लेफ्ट को कंट्रोल करता है। इसी तरह से एक और टेस्ट करते हैं। आप अपनी इस तरह से इंडेक्स फिंगर सामने करें, अपने सामने, चेहरे के सामने, और इस उंगली पे फोकस करें और एक आंख बंद करके अब इस पे फोकस करें। ओके, अब जरा सोचें कौन सी आंख बंद की आपने? ये राइट बंद की है ना। तो इसका मतलब इस वक्त आपका जो लेफ्ट ब्रेन है ना वो एक्टिवेट हुआ है। सो जब आपने राइट आंख बंद की है तो आपका लेफ्ट ब्रेन इस सिचुएशन में एक्टिवेट हुआ है। सो दैट इज गिविंग दिस रिजल्ट। सो इसी तरह से बहुत सारे टेस्ट हैं जो आप दुनिया भर में आप असेस कर सकते हैं कि मैं जनरली, अच्छा इसको एक सेटिंग, ये तो एक सेटिंग है ना जिसमें हम बहुत कॉन्शियस होते हैं, कैमरा के सामने बैठे हुए हैं, हम गलती नहीं कर सकते, हम सही अल्फाज अदा करेंगे, हमारी ड्रेसिंग ठीक होगी। लेकिन आप कैजुअल सेटिंग में दोस्तों में बैठे हुए हैं, वहाँ पे भी आप अपने आप को मल्टीपल सेटिंग में आप टेस्ट करते रहते हैं। समझ ये बताएं कि वेरी इंटरेस्टिंग कि इसका मतलब है अगर ये मैंने किया और मैंने राइट आंख बंद की है तो मेरा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेटेड है इस वक्त, और जब मैंने हाथ यूं रख के राइट अंगूठा ऊपर रखा है तो इसका क्या, इसका मतलब है कि लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट। यस। और लेफ्ट ब्रेन कौन सा होता है? एनालिटिकल, लॉजिकल, जो थिंकिंग करता है, लैंग्वेजेस सीखता है,
اب مثال کے طور پہ آپ کسی انسان کو, آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ جب کسی کو یاد کرتے ہیں یا ریکال کرتے ہیں کسی بھی انسان کو, تو آپ اس کو اس کے نام سے ریکال کرتے ہیں یا اس کے چہرے سے, اس کی شکل سے ریکال کرتے ہیں یا اس کی لک سے ریکال کرتے ہیں؟ یہ مشکل سوال ہے, اپنا بتائیں. کیا مطلب کہ میں نے اپنی نانی کو اگر یاد کرنا ہے؟ ہاں, نانی تو مجھے ہمیشہ نانی, اگر آپ نے اب جس طرح نانی کا ہے تو مجھے نانی کا جو سٹائل تھا وہ یاد آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیری کیسے کرتی تھیں یا ویژول. اچھا, نانی تو ایک کلوز ریلیشن شپ ہے نا. فار ایگزامپل یہاں پہ آپ کے پاس ایک گیسٹ آئے تو کسی نے بتایا کہ فلاں آپ کے پاس ایک گیسٹ آئے تھے, انہوں نے, تو اب آپ ان کا نام ریکال کریں گے یا ان کا؟ نہیں, میں ہر ایک کو اس کی, مطلب میں جب, اگر آپ مجھے نیکسٹ ٹائم جب آئیں گے کہ تو مجھے جب کہا جائے گا جی عبدل, تو میرے مائنڈ میں آپ پورے کے پورے آ جائیں گے کہ آپ نے کیا پہنا ہوا. خاص طور پہ میرا ہیئر سٹائل آپ کو یاد رہے گا, یہ نہیں بھولے گا آپ کو. اور ہمیں یاد رہے گا میک اپ میں آپ نے کتنا ٹائم لگایا تھا اپنے بال سٹائلنگ کروانے. سو یہ دس از اندر انڈیکیٹر آف رائٹ برین پیپل. جو رائٹ برین لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو ویژولی یاد کرتے ہیں, اور جو لیفٹ برین ہوتے ہیں ان کو نام یاد ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو نام فوراً 5 سال بعد بھی ملیں گے, آپ کو نام یاد ہوگا. دے آر ڈومیننٹلی لیفٹ برین. مجھے دونوں ہی یاد نہیں ہوتے. اچھا, وہ اس کی کیٹیگری بھی ہوتی ہے, اس کی کیٹیگری کے دونوں سائڈیں خالی ہیں. وہ جب جاتے ہیں تو بالکل 0 میٹر لے کے جاتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ جاننا ضروری ہے اپنے آپ کو بھی, اور آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں, تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بہت بہتر فیصلے کر سکتے ہیں, کس کو کس طرح کا کام اسائن کرنا ہے. اور پھر بہت ساری ایکسرسائزز ہیں جس کے نتیجے میں آپ ان دونوں کیپیبلٹیز کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. اگر فار ایگزامپل میرے کیس میں اور میری وائف کے کیس میں, آئی ایم ڈومیننٹلی اے رائٹ برین پرسن who is more into imagination, who is more into visuals, and my wife is dominantly a left brain person. It's an opposite. Gender کا جو کہا جاتا ہے نا, ہم دونوں کیس میں وہ opposite ہے. اب میں اپنے بیٹے کے ساتھ بات کر رہا ہوں, اور ہم اگلے 10 سال کے بعد کی ایک ایکسپیڈیشن پلان کر رہے تھے کہ ہم وہاں سے سائیکلنگ کرتے ہوئے آئیں گے اور 3 مہینے بعد اسلام آباد پہنچیں گے. تو دس از اے رائٹ برین فنکشن کہ آپ ویژولائزیشن میں بہت آگے چلے گئے. اینڈ مائی وائف کمز ان اینڈ وہ کہتی ہیں کہ سمد, صبح اس کا ایگزام ہے, اس کو ابھی پڑھنے دیں. اینڈ دیٹ از دا فنکشن آف لیفٹ برین وچ از تھنکنگ ان پریزنٹ, وچ از تھنکنگ اباؤٹ ڈیٹا, اور فیکٹس کے ساتھ وہ چل رہا ہے. سو اب اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اگر ہم دونوں رائٹ برین ہوتے نا تو گھر میں شاید کھانا بھی نہ بنتا, کیونکہ ہم دونوں امیجنیشن میں چل رہے ہوتے, خالی دنیا میں بیٹھے, خالی دنیا میں. اور اگر ہم دونوں لیفٹ برین ہوتے تو وہ جو ایک کریٹیوٹی ایک فیملی سسٹم کے اندر آتی ہے, یا اسی طرح سے آپ آرگنائزیشنز میں کام کرتے ہیں, ٹیمز میں کام کرتے ہیں, تو وہاں پہ دس از دا بیسٹ کمبینیشن ویئر اے رائٹ برین اینڈ لیفٹ برین دے ورک ٹوگیدر, اور وہ اس کے نتیجے میں ایک بہتر رزلٹ دے سکتے ہیں. ویری انٹرسٹنگ. اور خاص طور پہ یہ جو بچے نوجوان گھروں میں موجود ہیں, اس طرح کی یہ جو بہت ساری ایکسرسائزز میں نے آپ کو یہاں پہ بتائی ہیں, یہ ایکسرسائزز بہت کامن, رائٹ برین لیفٹ برین, آپ کو ٹیسٹ بھی مل جاتے ہیں. تو میں ایڈوائز کروں گا کہ جا کے اپنے آپ کو اسیس کریں, ٹیسٹ کریں, اور دیکھیں ریپیٹیڈلی کہ آپ کس سائڈ پہ زیادہ ہیں, اور اس اسٹرینتھ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اس کو تو ڈیولپ کریں, لیکن جو آپ کی ویکنیس ہے نا اس کو بھی ڈیولپ کریں. کیونکہ میں اپنی اگر ایگزامپل دوں تو جب میں نے اپنا کریئر شروع کیا تھا تو میں ڈومیننٹلی, جیسے میں نے کہا کہ رائٹ برین, میرا جو ڈیفالٹ سیٹنگ ہے وہ رائٹ برین کی طرف جاتی ہے. سو بیکاز آپ کے اسٹوڈیو میں آئی لو دیز کلرز اور دیز نیچر سینریز بیہائنڈ یو. لیکن میرے جاب کی وجہ سے مجھے ایز اے سی آف اے کمپنی مجھے فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ بھی کرنی ہے, ہائرنگ اینڈ فائرنگ بھی کرنی ہے, تو دوسری سائڈ کا استعمال بھی ضروری ہے. کرتے 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 اب میں تقریباً مڈ میں آ گیا ہوں کہیں پہ. تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں آپ اگر صرف, آپ نے بہت سارے آرٹسٹ کو دیکھا, یہاں پہ بھی آ کے پرفارم کرتے ہوں گے, بہت ایکسلنس ہے ان کے کام میں, مطلب امیزنگ, دے آر لائک دا بیسٹ آف دا بیسٹ آف دا بیسٹ. لیکن جب آپ ان کی فائنینشیل لائف, فیملی لائف دیکھیں, بہت اسٹرگل کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا فوکس ہی اس رائٹ برین کی پرفارمنس پہ رہا. اگر وہ کہیں پہ ساتھ میں وہ چیز ایڈ کر لیتے تو توازن مینٹین ہو جاتا. سمد, تھینک یو ویری مچ. آپ سے تو گپ لگانے کا اتنا دل کر رہا ہے اور ایکسرسائزز, لیکن آپ ماشاءاللہ بیرون ملک بھی بہت زیادہ آپ کا وقت گزرتا ہے اپنے کام کے سلسلے میں, اور پاکستان میں بھی کبھی ایک پاؤں آپ کا کہاں ہے کہاں, لیکن ہمیں وقت دیا کیجیے. گاہے گاہے جب آپ اسلام آباد آئیں ہمیں بتلائیے, ہم آپ کو ضرور مدعو کریں گے. بہت لطف آتا ہے, اور کنٹرول روم مجھے بتا رہا ہے کہ اس وقت اتنا رسپانس آ رہا ہے آپ کے سیگمنٹ کا ہمارے واٹس ایپ کے اوپر اور سوشلز پہ کہ لوگ تعریف بھی کر رہے ہیں, سوال بھی پوچھ رہے ہیں. سو آتے جاتے رہیے. چلیں, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. فاطمہ اجازت لیں. جی بالکل اجازت لیں. آج میں دیکھ رہی ہوں آپ کو بڑا مزہ آیا ہے مجھے فیل کرنے کا, ہے نا, سکون آ گیا. آج توسی کا سارا دن جو ہے نا, بس انہوں نے کہا آج کا دن جو ہے نا بس اٹھنا جو ہے نا میرا کام ہو گیا. جی آپ بھی اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, خوش رہیں, زندگی رہی, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.